دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، بے شمار اللہ کے، جس طرح حدیث میں آتا ہے 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جو ان کو یاد کرے گا، یعنی جو ان کو مانے گا، یاد کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ساری قرآن کی دعائیں جتنی ہیں، یا نبی علیہ السلام نے حدیث میں جو بھی دعائیں سکھائی ہیں، وہ اللہم ربنا ربنا اس طریقے سے ہیں۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور اس کی صفات کا واسطہ دینا ہے، یا اللہ تجھے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ مجھے معاف کر دے، تجھے الوہاب ہونے کا واسطہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وہ صفت جوش میں آتی ہے۔ باقی اگر کسی کو اللہ کی بات پر یقین نہیں آتا ہے اور وہ اپنی طرف سے اس طرح کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ضرور ہے کہ میرے ناموں کا واسطہ دو، لیکن میں اللہ کے ناموں کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا نام کا واسطہ دوں گا، تو یہ اللہ کی توہین کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے اور پورے قرآن کا انکار کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی تمام حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے کبھی بھی اس طریقے سے دعا نہیں مانگی، ان سے زیادہ کوئی بھی دین جاننے والا نہیں تھا، نہ کسی نبی نے اس طریقے سے دعا مانگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو کہ یا اللہ تجھے نوح علیہ السلام کا واسطہ، تجھے آدم علیہ السلام کا واسطہ، یا موسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا ہو کہ یا اللہ تجھے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ۔ بلکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام پوری زندگی جو جنگیں لڑتے رہے اور وہ لوگ مخالفتیں کرتے رہے، یہی جھگڑا تھا وہاں بھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے مشرکین مکہ، تو ان کو منع کیا جاتا تھا کہ وہ تمہاری نہیں سنتے ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ دینا، ان کو پکارنا، ان کی نیازیں کرنا، یہ شرک ہے۔ تو ایسے شرک کرنے والے کا نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، بلکہ اس کے اوپر حج اور عمرہ ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے کیے جا رہا ہے۔ حج اور عمرہ تو مومنوں کے لیے، صلاۃ جسے نماز کہتے ہیں یہ بھی صرف مومنوں کے لیے، بھی روزے آ رہے ہیں یہ بھی صرف مومنوں کے لیے، جن کے عقیدے میں خرابی ہے، چاہے وہ پکار کا شرک ہو، یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول مدد کہتے ہیں، یا غوث مدد کہتے ہیں، تو ان کے اوپر نہ اللہ کی طرف سے صلاۃ ہے، نہ صوم ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یہ بالکل آزاد ہے۔ ان کے اوپر صرف ایک ہی چیز فرض ہے، وہ جہنم کی آگ کا لاوا ہے جس کے اندر ان کو ہمیشہ رہنا پڑے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر، سارے اعمال ان کے اڑا دیے جائیں گے خاک کی طرح۔ یہ مسئلہ ہے، نمبر 1 مسئلہ ہے انسان کی زندگی کا، کہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانے۔ اس کو کیوں شرم آتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں یا اللہ تجھے غفور الرحیم ہونے کا صدقہ مجھے معاف کر دے، اور قرآن میں اللہ نے سمجھایا بھی ہے، پھر بھی اگر اس کو یقین نہیں آ رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے، اور انکار کس کو کہتے ہیں۔